السلام علیکم، میں ہوں شیخ زبار رضا جاوا، آپ کا اپنا اسٹرالوجر۔ حمد و ثنا ہے رب العزت کی، درود و سلام محمد و آل محمد پہ۔ کیپریکارن منتھلی ہوروسکوپ دسمبر 2021، آپ کا یہ مہینہ کیسا گزرے گا؟ کیپریکارنز، اس مہینے میں بہت ساری اہم تبدیلیاں ہیں، اور بالخصوص آپ کے لیے یہ ایک الارمنگ جو ہے وہ ہوگا، تبدیلیوں کا ہوگا، اور میرا خیال ہے کہ اس مہینے میں آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا۔ ایگزیکٹلی اس مہینے کا جو آغاز ہے وہ 1 دسمبر سے جو ہے وہ قمر در عقرب سے ہو رہا ہے، لیکن یہ مہینہ کیسا گزرے گا اس کو بتانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کے لیے اسی چینل پہ 2022 کی ویڈیوز بھی جو ہیں وہ اپلوڈ ہو چکی ہوئی ہیں۔ اپ کمنگ سال آپ کے لیے کیسا رہنے والا ہے، پروردگار کے فضل سے آپ کو کیا کچھ مل سکے گا، اور بہت ساری گڈ نیوزز اس میں موجود ہیں، اس کو ضرور دیکھ لیجئے گا۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ اس مہینے کی جو اہم تبدیلیاں ہیں وہ کیا ہے۔ 1 دسمبر کو اور پھر 29 دسمبر کو قمر در عقرب ہوگا۔ یہ آپ کے ذائچے کے گڈ لک کے گھر میں ہوگا، 7ویں گھر کا حاکم ہے، شاختی ازدواجی معاملات۔ 4 دسمبر کو مکمل شمسی گرہن ہوگا، اور آپ کے خلاف ہونے والی بہت ساری سازشوں کو دبانے میں آپ کی مدد کرے گا۔ 13 دسمبر کو مریخ، جو کہ آپ کے ذائچے کے 11ویں گڈ لک کے گھر میں موجود ہے، 13 دسمبر تک یہاں پہ آپ کو بینیفٹ دینے کے بعد یہ بھی آپ کے ذائچے کے 12ویں گھر میں آ جائے گا۔ 13 دسمبر کو ہی مرکری، جو کہ آپ کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے، آپ کے اوورسیز ٹریول سے ریلیٹڈ ہے، امیگریشن سے ریلیٹڈ ہے، یہ آپ کے ذائچے کے 12ویں سے نکل کے فرسٹ ہاؤس میں آ جائے گا۔ 14 دسمبر کو شفع قمر ہوگا، جو کہ آپ کے ذائچے کے 5ویں گھر میں ہوگا۔ منگنی شادی دونوں کے معاملات پہ بڑی اچھا جو ہے وہ اثرات مرتب ہوں گے۔ میں انشاءاللہ اس کے بارے میں ڈیٹیل میں آپ سے بتاؤں گا۔ 19 دسمبر کو وینس، جو کہ آپ کے فرسٹ ہاؤس میں موجود ہے، اس کو رجت ہوگی، اور پھر 29 جنوری تک یہ ریٹروگریشن جاری رہے گی۔ وینس ریٹروگریڈ ضرور ہو رہا ہے، لیکن یہ رہے گا آپ کے ہی برج میں، یہ یہاں سے جا کہیں نہیں رہا۔ 21 دسمبر کو شمس جو ہے وہ آپ کے ذائچے کے 12ویں سے نکل کے فرسٹ ہاؤس میں آ جائے گا۔ یہ آپ کے لیے ایک اچھی بلکہ بہت اچھی خبر جو ہے وہ انشاءاللہ ثابت ہوگا۔ 29 دسمبر کو ہی جوپیٹر، جو کہ آپ کے خانہ مال میں موجود ہے، آپ کے ذائچے کے 3رے گھر میں، کمیونیکیشن کے گھر میں، اور اپنے ہی برج میں جو ہے وہ چلا جائے گا۔ تو یہ تھی اس مہینے میں ہونے والی اہم تبدیلیاں۔ اب ہم اس پہ بات کریں گے کہ یہ تبدیلیاں آپ کے اوپر کس طریقے سے جو ہے وہ اثر انداز ہوں گی۔ تو سب سے پہلے تو 1 دسمبر اور 29 دسمبر کا جو قمری عبوت ہے اس پہ بات کروں گا۔ 2 کلو چاول، آٹا یا دودھ کا صدقہ لازمی دیجیے گا۔ یہ آپ کی اسپاؤس کے ساتھ آپ کے ریلیشن شپ کو ڈسٹرب کر سکتا ہے، آپ کی شادی میں رکاوٹ جو ہے اس کا باعث بن سکتا ہے، اور ایگزیکٹلی اگر آپ کو کہوں تو آپ کی گڈ لک سے ریلیشن، جو گڈ لک کے سے متعلقہ جو معاملات ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ دوستوں کے ساتھ کچھ اختلاف، اور اس میں ایک بڑا ایلیمنٹ آپ کے پارٹنر کا، چاہے وہ آپ کا ورکنگ پارٹنر ہو، چاہے وہ آپ کا لائف پارٹنر ہو، اس کا ایک بڑا جو ہے وہ وہاں پہ جس کو کہتے ہیں عمل دخل جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ سو بی کیئرفل، 2 کلو چاول، آٹا یا دودھ کا صدقہ دے کے آپ اس کو کور کر سکتے ہیں۔ اگلی چیز جو ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ 4 دسمبر کو مکمل قمری گرہن ہوگا، یہ آپ کے ذائچے کے 12ویں گھر میں ہوگا۔ آپ اس وقت وہاں پہ کھڑے ہیں جس کو کہتے ہیں تنگ آمد بجنگ آمد، اور آپ جو ہے یہ سلسلہ جو ہے وہ پچھلے مہینے کی 20-21 تاریخ سے تو بہت زیادہ چل رہا ہے۔ اب آپ جو ہے اپنی اینیمیز کو ہٹ کریں گے، اور یقیناً آپ کی جو ہڈن اینیمیز جو بہت بوائلڈ ہو رہی تھیں، اور جن کو بہت سارے اور ایلیمنٹ کی جو مدد حاصل تھی، ان کو دبانے میں انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر آپ کے کوئی کرمنل کیسز چل رہے ہیں تو آپ کو بہت ہی محتاط رہنا ہے، ادروائز آپ انڈر کسٹڈی جو ہے وہ جا سکتے ہیں۔ ان ڈیٹس کو نوٹ کر لیجئے، غلطی سے بھی اس ڈیوریشن میں کوئی بھی آؤٹ آف لا جو کام ہے وہ آپ نے نہیں کرنا۔ سن جب یہاں پہ آتا ہے 12ویں گھر میں، تو یہ آپ کو کوئی بہت لانگ ڈسٹنس جرنی کرواتا ہے۔ انسان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے پلیسمنٹ سے کہیں دور جا کے جو ہے وہ رہے، اور تھوڑا سا الون رہنا آپ کو پسند کریں گے، چونکہ مرکری بھی اس کے ساتھ ہے، جو کہ ایگزیکٹلی آپ کے 6ٹھے گھر کا بھی حاکم ہے۔ تو آپ کے ظاہری مخالفین بھی جو ہیں، اب وہ آپ کے اگینسٹ چونکہ وہ کچھ نہیں کر پائے، تو آپ کی ہڈن اینیمیز کے ساتھ مل کے وہ آپ کے اگینسٹ کچھ کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال آپ کو اس ڈیوریشن میں بہت ہی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کے حوالے سے جو ایک الگ ویڈیو ہے کہ گرہن کا دورانیہ کیا ہوگا، آپ کو کیا صدقہ دینا ہے، کیا پڑھنا ہے،
اور خاص طور پہ آپ کو اس بار ایک ورد خاص بتایا گیا جو کہ کیپریکارن کے لیے تو بہت ضروری ہوگا. یہ اوپر پاپ اپ میں اس کی لنک آ رہا ہوگا, آپ اس کو کھول سکتے ہیں, یا اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا جہاں سے آپ کو اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی. 13 دسمبر کو مارس جو کہ آپ کے ذائچہ کے 11ویں گھر میں موجود ہے, یہ ذائچہ کے 12ویں گھر میں چلا جائے گا. 13 دسمبر تک یہ آپ کی خوش بختی میں اضافہ کا باعث بنے گا. آپ اپنے دوستوں کی مدد سے اپنی خواہشات کی تکمیل نہ صرف کر رہے ہیں بلکہ اپنے لیے بہت کچھ زبردست آپ جو ہے وہ لے رہے ہیں. فیملی کی سپورٹ بھی آپ کو بھرپور طریقے سے موجود ہے, اسپیشلی آپ کے چھوٹے بھائی یا آپ کی ایج سے جو چھوٹے لوگ ہیں, عمر کے چھوٹے جو ہے وہ آپ کو بھرپور یہاں سے بینیفٹ جو ہے وہ دے سکتے ہیں. پراپرٹی سواری کی خرید و فروخت کے لیے آپ کو بہترین مواقع جو ہے میسر ہوں گے, لیکن ذہن میں رکھیے گا 13 دسمبر تک. 13 دسمبر کے بعد آپ کو ایسی کسی بھی کوشش سے جو ہے وہ گریز کرنا ہے. والدہ کی طرف سے کچھ پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے. پراپرٹی اور سواری کی ڈیلنگ کرتے وقت آپ کو بے حد محتاط رہنا ہے. یہ آپ کے اگینسٹ کوئی ٹریپ ہو سکتا ہے, یعنی کسی جال سازی کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے, اور لک اب آپ کا اتنا ساتھ نہیں دے گی, آپ کو کچھ اضافی اخراجات کرنے پڑ سکتے ہیں. یعنی ایک چیز جو آپ پہلے کچھ کم قیمت میں حاصل کر سکتے تھے اس کی آپ کو بہت زیادہ دام دینے پڑیں گے, اور وہ آپ کی منٹلی لیول پہ بھی پورا نہیں اترے, یعنی آپ کی ڈیزائرز بھی اس سے کمپلیٹ جو ہے وہ نہیں ہوں گی. اب آپ کو اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کچھ زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت ہوگی, پہلے سے کچھ زیادہ. اور مارس اگر آپ کے 12ویں گھر میں, تو میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ جہاں بھی رہتے ہیں وہاں پہ آپ کو بہت ہی دھیمے انداز میں رہنے کی ضرورت ہے. مارس کی 12ویں پلیسمنٹ جو ہے یہ سم ٹائم بندے کو جو ہے ہاسپٹلائز کروا سکتی ہوتی ہے. اس کے بعد 13 دسمبر کو مرکری آپ کے 12ویں گھر سے نکل کے فرسٹ ہاؤس میں آ جائے گا. مرکری کی یہ پلیسمنٹ آپ کے لیے بہت زبردست ہوگی. اب وہی جو آپ کی اینیمیز تھے وہ آپ کے لیے جو ہے نا وہ کچھ دوست بن کے بھی آپ کا معاملات کو خراب کرنے کی ایک بار پھر کوشش کریں گے, اور کچھ آپ کے واقعی دوست بھی بن جائیں گے. سسرالیوں عرب سے آپ کو بہت زیادہ فیور مل سکے گی, نالج گین کر سکیں گے, ڈفرینٹ کائنڈ آف نالج. اس کے علاوہ لا اینڈ جوڈیشری سے آپ کو بینیفٹ مل سکے گا. ایجوکیشن سیکٹر میں اگر آپ کی کوئی ریکوائرمنٹس ہیں یا آپ ہائر ایجوکیشن لینا چاہتے ہیں, اسپیشلائزیشن کرنا چاہتے ہیں, مرکری آپ کے نالج میں اضافہ کرے گا. سسرالیوں کا عرب سے بہت زیادہ فیورز آپ کو مل سکیں گی. آپ اسپرچولیزم کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوں گے, اور اپنے عقائد کی درستگی میں بہت ساری چیزوں کو آپ لے کے آئیں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آپ کی وینس آلریڈی موجود ہے. یہ چلے وینس پہ میں بعد میں بات کرتا ہوں. سب سے پہلے تو اسی بات کروں, ایک بہتر جاب کے حصول میں آپ جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے. آپ کے جو امپلائے ہیں یا آپ کے جو سب آرڈینیٹرز ہیں ان کے ساتھ ریلیشن شپ بہتر ہوگا. نیم فیم آپ کو مل سکے گا. آپ کی بہتر پالیسیز سے آپ کو ورک پلیس پہ جو ہے وہ اچھا اپریسیشن مل سکے گی. اس کے علاوہ آپ کے بیرون ملک سفر کی راہیں جو ہے وہ کھل رہی ہیں, اور ایگزیکٹلی آپ کے یہ سفر موسٹلی جو ہے وہ اپنے کیریئر روزگار کے حوالے سے ہو سکتے ہیں, یا اسپرچولیزم یا ہائر ایجوکیشن کے لیے. 3 سیکٹر میں آپ جو ہے کام کر کے تو کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. فرسٹ ہاؤس میں آلریڈی آپ کے وینس موجود ہے جو کہ آپ کے ذائچہ کے 10ویں گھر کا اور آپ کے ذائچہ کے 5ویں گھر کا حاکم ہے. 10واں گھر آپ کے لیے اسپیشلی اگر آپ کوئی خاتون ہیں اور اگر آپ میرڈ بھی ہیں یا ان میرڈ ہیں, دونوں صورتوں میں آپ کے لیے بہت ہی اہمیت ہے, چونکہ اس میں 5واں گھر بھی انوالو ہو گیا. آپ کی لو لائف بھی اسی میں انوالو ہوتی ہے, آپ کے بچے اسی میں انوالو ہوتے ہیں. ایجوکیشن سیکٹر میں آپ کی کامیابیاں اسکیل 12 سے 14 کی اس کی وجہ سے اس کا حصول جو ہے وہ ممکن ہوتا ہے. بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ بہت اچھا ہوتا ہے, اور ایگزیکٹلی میں اگر یہ کہوں کہ آپ کی جو ایک الگ سورس آف ارننگ ہے اس کی طرف آپ جاتے ہیں. آپ کا فوکس ہوتا ہے مادیت کی طرف, یعنی مرکری آیا تو آپ نے دینداری بھی سیکھی, اس کے اوپر پریکٹیکلی بھی آپ آئے, اور اب آپ ساتھ ساتھ دینداری کی طرف بھی جو ہے وہ چلیں گے. 10واں گھر آپ کی مدر ان لا سے ریلیٹ کرتا ہے, آپ کے کیریئر روزگار سے ریلیٹ کرتا ہے, آپ کی سورس آف ارننگ, آپ کے کمانے کا طریقہ, تو یہ چیزیں بہت اچھی ہوں گی. نیم فیم آپ لے سکیں گے. جس سیکٹر میں بھی آپ کام کر رہے ہیں کسی بھی شعبہ میں, تو وہاں پہ آپ کو بہت زیادہ پذیرائی ملے گی. اسپیشلی اگر آپ پبلک سیکٹر میں کام کر رہے ہیں جس میں دوسروں لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہے, اور ایچ آر کا ڈپارٹمنٹ ہے, ڈاکٹرز ہیں, اس کے علاوہ ایجوکیشن سیکٹر ہے, پبلک ریلیشن سے متعلق کوئی بھی آپ کے معاملات ہیں, ڈاکٹرز کے علاوہ لائرز ہیں, اساتذہ ہیں, ٹیچرز کے بعد جو ایک بڑا ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر ہیومن ریسورسز کے حوالے سے ہیں یا آپ پبلک ریلیشن میں ہیں
تو یہ چیزیں آپ کے لیے بہت اچھی ہوں گی. آپ اس پہ خواہش، اس پہ محنت آپ جو ہے وہ ترقی حاصل کر سکیں گے. یہ سلسلہ آپ کا جو ہے وہ 19 دسمبر تک جاری رہے گا. 19 دسمبر کے بعد گو کہ آپ کی کوششیں تو جاری رہیں گی، لیکن اب اتنی آسانی سے آپ کو معاملات حاصل نہیں ہو پائیں گے. سو اٹس ویری گڈ کہ آپ اپنی جتنی بھی ایفرٹس ہیں اس کو ابھی سے سٹارٹ کیجئے اور کوشش کیجئے کہ 19 دسمبر تک آپ اپنے گولز کو، اپنے ٹارگٹس کو جو ہے وہ اچیو کر لیں، کیونکہ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے معاملات تھوڑے سے پینڈنگ ہوتے چلیں گے. اسی طرح جو آپ کی انگیجمنٹ ہے اس کے طے پانے کے امکانات بہت روشن ہیں. اور یہ بھی میں کہوں گا کوشش کیجئے کہ فرسٹ ہاف آف دا منتھ میں آپ اپنی جو اس سے متعلقہ جو معاملات ہیں اس کو وائنڈ اپ کر لیں. جلد بازی سے قطعی طور پہ آپ کو گریز کرنا چاہیے، لیکن یہ بھی نہیں کہ آپ خواہ معاملات کو پینڈنگ کریں. آپ کی پرسنالٹی میں بڑی ہی چارمنگ جو آئے گی، سافٹ سپوکن ہوں گے، اچھا کھانا، میٹھا کھانا، اور کچھ اپنی مادی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کے حصول کے لیے آپ پوری طرح جو ہے وہ کوشاں ہوں گے. یہ کوششیں آپ کی کامیابی میں ایک اہم کردار جو ہے وہ انشاءاللہ ادا کریں گی. جوپیٹر آپ کے ذائچے کے سیکنڈ پارٹ میں موجود ہے، سیٹرن بھی موجود ہے. یہ آپ کی فائنینشیل پوزیشن کو بہتر کرے گا، آپ کی گڈ لک میں اضافہ کا باعث جو ہے وہ انشاءاللہ بنے گا، اور اس طرح جو آپ کی مادی ڈیزائرز ہیں وہ بھی انشاءاللہ پوری ہوتی چلی جائیں گی. 21 دسمبر کو سن یہاں سے نکل کے آپ کے فرسٹ ہاؤس میں آ جائے گا. سن کا فرسٹ ہاؤس میں آنا مطلب آپ کی عزت وقار کا بحال ہونا، اور جو گورنمنٹ سیکٹر سے آپ کے لیے جو تلواریں لٹک رہی تھیں ان کا آپ کے سر سے ہٹنا، اور آپ کی معاشرے میں جو ہے وہ اس کا پوزیشن کا بہتر کرنا. سن جب فرسٹ ہاؤس میں آتا ہے یہ پرسن کو نیم فیم دیتا ہے. اس کے علاوہ چونکہ آپ کے 8ویں گھر کا معاملہ ہے تو آپ کو وراثتی معاملات میں جو کامیابی دے گا. آپ کے اسپاؤس کے ساتھ جو معاملات ہیں اس میں بہتری آئے گی. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ پارٹنرشپ میں کام کر رہے ہیں تو بہتر پروفٹ کا حصول آپ کے لیے ممکن ہوگا. اضافی اخراجات سے آپ بچ سکیں گے جو کہ پہلے آپ کے جو ہے سن کے 12ویں گھر میں رہنے سے آپ کے ساتھ بہت زیادہ آتے ہیں. گورنمنٹ سیکٹر سے اب آپ کو فیور مل سکے گی، اور گورنمنٹ سیکٹر کا کوئی بھی پرسن جو ہے وہ آپ کی مشکلات کے حل میں آپ کو بھرپور تعاون جو ہے وہ بھی کر سکتا ہے. اس کے بعد 29 دسمبر کو جوپیٹر جو کہ آپ کے دوسرے گھر میں موجود ہے یہ آپ کے تیسرے گھر میں چلا جائے گا. گو کہ میں نے یہ 29 دسمبر بالکل اینڈ آف دا منتھ ہے، میں نے اس کے حوالے سے بہت زیادہ ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ کو آپ کے جو ایئرلی ہاروسکوپ ہے اس میں بھی دی ہیں، لیکن یہاں پہ بھی چونکہ یہ ایونٹ ہے میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا ضرور بریف کروں گا. جوپیٹر کا 3rd ہاؤس میں آنا آپ کے نیم فیم میں جہاں پہ اضافہ کا باعث بنے گا، وہیں پہ آپ کی جو معاشرتی اقدار ہے اس میں کچھ میجر تبدیلیاں لے کے آئے گا. نیک افعال کی طرف آپ جائیں گے، آپ اپنی کمیونیکیشن سے اپنی اسپرچولیٹی کو جو ہے وہ بہتر کریں گے. اب اگر آپ بیرون ملک مقیم ہیں تو اب آپ جو ہے وہ ٹریول کر سکیں گے. اگر آپ کہیں اسٹک ہو گئے تو وہ بہتر ہوگا، اور ایگزیکٹلی آپ کے ریلیشن شپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بہت اچھے ہوں گے. معاشرے میں ایک بار پھر آپ جو ہے وہ نیم فیم حاصل کر سکیں گے. اب آپ صرف کہنے کی حد تک نہیں ہے، اب آپ پریکٹیکل میں آگے بڑھ کے بہت سارے معاملات کو بہتر کرنے کی طرف جائیں گے. اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل ایگزیکٹلی میں اپنی یہ ویڈیو میں دے چکا ہوں. ونس مور کہوں گا کہ اس کو آپ ضرور دیکھ لیجیے. نیچے اس کو ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا لنک بھی مل جائے گا. یہاں پہ کچھ چیزیں بہت اہم ہیں جن کو کہ میں ونس اگین جو ہے وہ دہرانا چاہوں گا. یاد رکھیے قمر در عقرب میں کبھی بھی عقد جیسی تقریبات سے جو ہے آپ کو جو ہے اس میں نہیں جانا چاہیے. ہمیشہ آپ کو اس سے گریز کرنا چاہیے. اس مہینے میں 2 مرتبہ قمر در عقرب ہے، 1 اور پھر 29 دسمبر کو. ان ڈیٹس کو نوٹ کر لیجئے. اگر آپ آلریڈی یہ ڈیٹس ڈیسائیڈ کر بیٹھے ہیں کسی بھی وجہ سے تو آپ کے لیے ضروری ہوگا کہ کچھ اسپیشل صدقات کا اہتمام کیجئے اور پھر آپ ایسے کاموں کی طرف جائیں تاکہ آپ کے معاملات جو ہے وہ بہتر ہو سکے. اور جو گرہن ہے میں نے اس کے اوپر ویڈیو بھی دی ہے، یہ آپ کی اور آپ کے اسپاؤس کی دونوں کی ہیلتھ کے لیے یہ گرہن بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو پوری آگاہی مل سکے، آپ کو پتہ چلے آپ نے کیا پڑھنا ہے، کتنا پڑھنا ہے، کیا صدقہ دینا ہے، کیا ڈیٹس ہیں، کیا ٹائمنگز ہے. یہ سب چیزیں آپ کو اس میں ملے گی. ہمارے جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں ان کے لیے بھی اس میں ویڈیو میں ہم نے الگ سے ٹائمنگ اس کو پراپر جو ہے اس پر آپ کو نکال کے دی ہے. امید کرتا ہوں یہ تمام ویڈیوز آپ کو زندگی کے امور کو بہتر طور پہ انجام دینے میں مددگار ثابت ہوں گی.
اور آپ ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنی پلان کر سکیں گے اور اپنی اپ کمنگ جو گڈ تھنگز ہیں اس کو بھرپور طریقے سے ویل کر سکیں گے اور آنے والی پریشانیوں کا سامنا کرنے کے لیے مینٹلی پریپیئر بھی ہوں گے اور ان سے اوائڈ کرنے کی کوشش بھی کریں گے. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.